الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بحمده فنسق القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام محترم اور معزز دوستوں اور بزرگوں، عید الاضحیٰ کا دن بڑا مبارک دن ہے، مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ مسلمان اس دن میں خوشیاں مناتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت قربانی کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ قربانی کا پس منظر اور اس کا جو واقعہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے متعلق وہ تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اکثر بیان ہوتا رہتا ہے۔ آج اس مختصر وقت میں میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے متعلق چند ضروری مسائل پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ حاصل کرے اور پھر اس پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، عید الاضحیٰ کے دن جو قربانی والا عمل پیش کیا جاتا ہے، قربانی والی جو عبادت کی جاتی ہے، یہ عبادت انتہائی عظیم الشان عبادت ہے، جس کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی اور آج تک چلی آ رہی ہے۔ یہ جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع نہیں ہوئی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ یہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ آپ سنتے نہیں ہیں واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان دونوں نے اپنی قربانیاں پیش کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اور قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے، ہر لوگ، ہر جماعت کے لیے، ہر گروہ کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی ہے۔ تو قربانی کا جو یہ عمل ہے، عظیم الشان عمل، یہ ہر مذہب اور ہر ملت کے اندر رہا ہے۔
ہر نبی کی امت میں یہ قربانی والا عمل بنا ہے، لیکن اس قربانی کو جو فضیلت بخشی ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بیٹے کی قربانی مانگی تھی۔ آپ نے اکثر حضرات صاحب اولاد ہیں، آپ جانتے ہیں اولاد کے ساتھ انسان کو کتنا تعلق ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ پھر اولاد بھی وہ جو ہزاروں خواہشات کے بعد اللہ نے عطا کی ہے اور بڑھاپے میں عطا کی ہے، ایسی اولاد جب چلنے پھرنے کے قابل ہو، ادھر سے حکم آ جائے کہ اس کو اب میرے راستے میں ذبح کر دو، اس کو قربان کر دو، یہ بہت بڑا ہوا۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے یہ حکم پایا تو آپ فوراً تیار ہو گئے، یوں نہیں کہا کہ یا اللہ اس سے قیمتی کوئی اور چیز میں آپ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں، بیٹا مجھے آپ کی عمر میں ملا ہے، میرا سہارا ہے، اس کی جگہ پر میں کوئی اور مال آپ کے راستے میں قربان کر دیتا ہوں۔ تو میں آپ کا جو حکم ہے اپنی اولاد کو قربان کرنے کا، اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا، میں اس کے انتظار۔ اور پھر جب آپ نے اپنے عظیم الشان بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھی، اللہ مجھے حکم دیتے ہیں آپ کو اپنے راستے میں ذبح کرنے کا، تو اسماعیل علیہ السلام کے بچے تھے، لیکن وہ کسی عام آدمی کے بچے نہیں تھے، وہ نبی کی اولاد تھے۔ ان کا جذبہ وہی تھا جو نبی کا تھا، بعد میں آپ خود بھی نبی بنے تھے۔ میں ٹھیک ہے، ستجدنی قرآن پاک میں آتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا آپ کو جو حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اس کو کر دیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والے ہیں۔ ہم پر اللہ نے کتنا احسان کیے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد کی قربانی مانگی، ہم سے اللہ نے اولاد کی قربانی نہیں مانگی، مال کی قربانی کی۔ تو دیکھیں وہ تو اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو ہم جو ہے اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان نہ کریں تو یہ ہمارے لیے مناسب بات نہیں ہے۔ تو بہرحال قربانی کی جو ابتدا ہے یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی قربانی سے ہوئی۔ پھر قربانی کی جو فضائل ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے عن سعید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے جو اصحاب تھے وہ آپ سے کہنے لگے یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ جو ہم ہر سال اپنے جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ ہے کیا چیز، اس کا ثواب کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں قربانی کر کے ملے گا کیا، ہم جو اپنے جانور اور اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، قربانی کا جو جانور ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ یہ صحابہ نے اسی پر بس نہیں کی، آگے ارشاد فرمایا فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، آپ نے بالوں کا حکم بیان کیا ہے، جو اون ہے اس کا کیا حکم ہے؟ جو ہم بھیڑ یا دمبا ذبح کرتے ہیں اس کے جسم پر اون ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ آپ اندازہ لگائیں کہ مثال کے طور پر بکری ہے، اس کے جسم پر بال کم ہے اور دمبے کے جسم کے اوپر بال اون کی صورت میں زیادہ ہوتے ہیں، تو ان صحابہ نے پھر یہ حکم پوچھا اون کے بارے میں کہ اون کی کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت نے دیا۔
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری روحانی ماں وہ حدیث پاک بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی والے دن، عید الاضحیٰ والے دن اللہ رب العزت کو جانور خون بہانے سے افضل اور کوئی عمل نہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ، افضل ترین اور محبوب ترین عمل یہ ہے کہ آدمی قربانی کے جانور کو خون بہائے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جو جانور ہیں جن کو ہم ذبح کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن اپنے سینگوں اور اپنے بالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میزان عدل میں جہاں انسان کی نیکیاں تولیں گی وہاں پر الحمد ہونا چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حدیث میں، آدمی جب اپنی قربانی کو ذبح کرتا ہے، اپنا جانور ذبح کرتا ہے، تو اس کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے جب جانور کے گلے پر چھری رکھی جاتی ہے کتنی دیر لگتی ہے؟ کچھ لمحے لگتے ہیں، اس سے بھی پہلے اللہ رب العزت اس کو اپنے بات کرتا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مدینہ میں رہے۔ قربانی کا جو حکم ہے سن 3 ہجری میں نازل ہوا تھا، تو 13 سال آپ مدینہ میں رہے، تو سن 3 ہجری میں قربانی کا حکم نازل ہوا، تو اور 13 ہجری میں حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف سے یہ 10 سال رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ 10 سنین یضحی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور آپ ہر سال قربانی کرتے۔ اسی سال آپ نے قضا نہیں کی، داغا نہیں فرمایا، اس معلوم ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کے 2 جانور ذبح کرتے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت لوگ تو ایک ذبح کرتے ہیں، آپ 2 کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ اے علی تم نے ہر سال 2 جانور قربان کرنے ہیں، ایک میری طرف سے اور ایک اپنی طرف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو وہ اپنی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی اپنی ساری امت کی طرف سے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ایک جانور قربانی کا ذبح کیا اور فرمایا کہ قیامت تک آنے والے میرے امت کا جو بھی فرد ہے ان سب کی طرف سے میں یہ قربانی کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ بات سمجھیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ تو دوستو آسان اور موٹی سی بات ہے کہ جس آدمی کے پاس 55,000 روپے نقدی کی صورت میں موجود ہے یا اتنی مالیت کا کوئی ایسا سامان موجود ہے جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، 55,000 روپے نقدی موجود ہے یا اتنی مالیت کا کوئی ایسا سامان موجود ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ جو سواری ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، یہ ضرورت میں شامل ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہوتی۔ ایسا سامان، ایسی چیزیں جو آدمی کے پاس ضرورت سے زائد ہے، گھروں میں پڑی رہتی ہے، پورا سال استعمال نہیں ہوتی، سجاوٹ کے لیے رکھ دی جاتی ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اور نقدی ہے، اگر کسی کے پاس سونا ہے یا کسی کے پاس چاندی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر ہے جس میں والد صاحب بھی رہتے ہیں، والدہ صاحبہ بھی رہتی ہیں، اور چند بھائی بھی اکٹھے رہتے ہیں، اور ان میں سے ہر آدمی صاحب نصاب ہے۔ والد صاحب کے پاس بھی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، صاحب نصاب ہے، والدہ صاحبہ بھی صاحب نصاب ہے، ان کے پاس بھی 55,000 روپے نقدی یا اس کی مالیت کی ایسی چیز موجود ہے جو ان کی ضرورت سے زائد ہے۔
اور جو بھائی ہیں مثلا 3 بھائی ہیں، سب اپنے اپنے کاروبار والے ہیں اور سب صاحب نصاب ہیں، یاد رکھیں ان سب پر علیحدہ علیحدہ قربانی ضروری ہے۔ بس اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں گھر میں اگر والد صاحب قربانی کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب کی طرف سے ادا ہوگا، بھائیوں کی طرف سے بھی ادا ہوگی، والد صاحب کی طرف سے بھی ادا ہوگی، والد صاحب کی طرف سے بھی ادا ہوگی۔ یاد رکھیں ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی صاحب نصاب ہے، جو میں نے آپ کو نصاب بتایا ہے 55,000 روپے مالیت والا، جس کے پاس یہ موجود ہے اس کو قربانی والا۔ اور اگر عورت صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنی قربانی علیحدہ واجب ہے، اگر خامد صاحب نصاب ہے تو اس کی قربانی علیحدہ واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی مجبور ہے، تازہ مجبوری کرتا ہے، وہ جو ہے اپنا گھر کا خرچ بڑی مشکل کے ساتھ چلا رہا ہے، اس کے پاس اتنی مالیت کی کوئی چیز موجود نہیں، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن نشین فرما لیں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص پر قربانی واجب نہیں ہوتی لیکن وہ شرم کی وجہ سے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 4-5 سال تو آدمی کے پاس نصاب رہا جس کی وجہ سے وہ قربانی کرتا رہا، 1 سال اس پر غربت آ گئی جس کی وجہ سے وہ قربانی نہ کر سکا، اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہر سال قربانی کرتا تھا اور اس سال قربانی نہیں کی، لہٰذا کہیں سے قرضہ اٹھاتا ہے، کہیں سے بھیک مانگتا ہے، اس طرح پیسے مکمل سے قربانی کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ قربانی اللہ کے ہاں نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہی قربانی قبول ہے جو صرف اور صرف اس کی رضا سے ہوتی ہے۔ بس جو قربانی لوگوں کی شرم کی وجہ سے کی جائے وہ بس لوگوں کے لیے ہوتی ہے، وہ صرف گوشت ہوتا ہے، اس کا جو ثواب اور بدلہ ہے اللہ کی طرف سے وہ نہیں کیا جاتا۔ اس لیے جس پر قربانی واجب ہے وہ کچھ دل سے کرے، ضرور کرے، واجب ہے، اور جس شخص کے پاس نصاب نہیں ہے تو وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو کر نہ پھرے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، وہ قربانی نہ کرے، اس میں کوئی حاصل نہیں۔ قربانی کے اندر جو نیت ہے اس کو بنیادی حیثیت ہے۔ دیکھیں ہم جو قربانی کریں گے تو ہماری نیت کیا ہوگی؟ ہماری نیت ہوگی اللہ کی رضا، اللہ کا چونکہ حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ قربانی کر رہے ہیں۔ گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، اگر میں نے قربانی کی ہے تو اس کا گوشت مجھے ہی ملے گا، کسی اور کے پاس نہیں جائے گا، لیکن میری نیت یہ نہ ہو گوشت کھانے والی، میری یہ نیت نہ ہو کہ عید الاضحیٰ کا دن مبارک دن ہے اور ہر کسی کے گھر گوشت پکے گا، میرے گھر گوشت نہ پکے تو یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا میں قربانی کرتا ہوں۔ یہ قربانی گوشت کے لیے کی گئی ہے، اللہ کے لیے نہیں کی گئی۔ دوستو عزیزو، یہ قربانی بہت بڑا عمل ہے، اس میں اس نیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے آپ میں سے جو حضرات بھی قربانیاں کریں اللہ رب العزت ان کو توفیق دے تو سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ گوشت ویسے ہی ہمیں ملنا ہے لیکن ہماری نیت یہ ہوگی اللہ رب العزت کو ہم راضی کرنے کی خاطر یہ عمل کریں۔ پھر قربانی کا جو وقت ہے وہ 3 دن ہے، 10، 11 اور 12۔ آج ہفتہ ہے تو ہفتہ، اتوار اور سوموار والے دن سورج کے غروب ہونے تک اس کا وقت ہے۔ اگر سورج غروب ہو گیا سوموار والے دن کسی نے قربانی نہیں کی تو بس اب وقت قربانی کا ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ شخص ایسا کرے کہ جتنی اس کی قربانی بنتی تھی اتنی مالیت کی کوئی چیز صدقہ کر دے، بعد میں جانور ذبح نہ کرے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے قربانی کا جانور خرید رکھا تھا، 3 دن اس کو موقع نہیں ملا، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکا، اب وہ 4تھے دن جانور ذبح نہ کرے بلکہ اس کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، صدقہ کر دے۔ اس کی نیت جو ہے وہ قربانی والی نہ ہو، اب اس کی نیت صدقہ خیرات کر دے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح دن کے وقت قربانی کر سکتے ہیں رات کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اکثر ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ شاید رات کے وقت قربانی کرنا ممنوع ہے، ذبح نہیں کر سکتے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شریعت میں جہاں پر رات کے وقت قربانی کرنے سے روکا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دور میں یہ روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تو رات کے وقت اگر قربانی کرتے تو یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ جانور کی جگہ صحیح طریقے سے نہ لگے، اس لیے فرمایا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ دن کے وقت قربانی کی جائے، لیکن آج کل تو ماشاءاللہ روشنی کا انتظام ہوتا ہے تو اس لیے اگر کوئی شخص رات کو قربانی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھیں،
یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر ہی بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے سب حضرات توجہ سے سماعت کریں۔ یہ جو قربانی ہے یہ عید کی نماز کے بعد، عید سے پہلے نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے عید سے پہلے اپنی قربانی کا جانور ذبح کر دیا وہ دوبارہ قربانی ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسی طرح ہوا تھا، ایک صحابی نے عید کی نماز سے پہلے اپنی قربانی ذبح کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یہ گوشت والی قربانی ہے، یہ اللہ والی قربانی نہیں ہے، اس لیے آپ قربانی دوبارہ کریں۔ صحابی نے پھر دوبارہ قربانی کی۔ ہاں جو دیہات ہے جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی، بالکل دیہات ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ فجر جو صبح صادق ہوتی ہے، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ وہاں پر جہاں عید نہیں ہوتی دیہات ہے، جہاں عید ہوتی ہے جیسے یہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے شہری علاقہ ہے یہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے، تو یہاں پر اگر کوئی شخص عید سے پہلے اپنی قربانی ذبح کرے گا تو وہ جائز ہے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ کوئی شخص ہے تو شہر کا رہنے والا ہے لیکن وہ اپنا جانور دیہات میں بھیج دیتا ہے تو پھر اس جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کے اندر خود آدمی کا اعتبار نہیں ہوتا، قربانی کے جانور کا اعتبار ہے۔ قربانی کا جانور جس جگہ پر ہوگا اسی جگہ کا اعتبار ہے۔ اگر قربانی کا جانور شہر کے اندر ہے تو آدمی چاہے شہری ہے چاہے دیہاتی ہے اس کی قربانی عید الاضحیٰ کے بعد ہوگی، اور اگر جانور دیہات کے اندر ہے اس کا مالک چاہے شہر کا رہنے والا ہے چاہے دیہات کے رہنے والا ہے تو اس کی قربانی فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن رکھیں کہ قربانی کا جو ہمارا جانور ہوتا ہے وہ عمدہ اور خوبصورت ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، عیبوں سے پاک ہو۔ وہ جانور ہم اللہ کے لیے پیش کریں، اللہ کی بات ہے۔ یہ جو جیسے میں نے آپ کو اپنی زبان سنائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سنایا کہ قربانی کا جانور ہے یہ قیامت کے دن اپنے سینگوں اور اپنے بالوں کے ساتھ حاضر ہوگا، میزان میں تولا جائے گا۔ اس لیے سب سے عمدہ بہترین جانور جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قربان ہے۔ اگر کسی جانور سے عیب لگتی ہے، بعض عیب ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز ہو جاتی ہے اور بعض عیب ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، تو وہ جس شخص کے ساتھ بھی مسئلہ اس طرح سے پیش آئے، کوئی عیب وغیرہ لگ جائے وہ پوچھ سکتا ہے، کسی عالم سے پوچھ سکتا ہے، کسی بڑے ہوئے سے کسی مسئلہ معلوم ہو، تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قربانی کا جانور ہے وہ عمدہ سے عمدہ۔ پھر آخری بات آپ کو وجہ سے سن لیں کہ قربانی جب ہم کر لیں گے، قربانی کا جو گوشت ہوگا اس کے اندر افضل اور مستحب یہی ہے کہ اس کے 3 حصے دیے جائیں۔ قربانی کا جو حصہ ہے جس نے حصہ رکھا ہے جب وہ اس کے گھر پہنچ جائے تو افضل اور مستحب کیا ہے، اس کے 3 حصے، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، حصہ اقارب کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے۔ یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا کنبہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ افراد ہے کسی گھر میں اور وہ سارا گوشت اپنے گھر میں رکھنا چاہے اور خود استعمال کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ جو قربانی ہے چونکہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو اس کا سارا گوشت خود رکھا جائے، کسی نہ کسی کو دے دے، کسی رشتہ دار کو، کسی غریب کو، کسی یتیم مسکین اور فقیر کو دے دے، تو اس سے قربانی کی قبولیت ہوتے ہیں، اس کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ مسائل